بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے خود کو ایک ویران اور بیابان جنگل میں بے آسرا پایا۔ میرا پورا وجود تھکن سے نڈھال تھا، انگ انگ دکھ رہا تھا۔ پیاس سے میرا حلق خشک ہو کر کانٹا بن چکا تھا۔ میرے قدم آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں کیسے آیا۔ پھر میں نے کافی آگے آ کر دیکھا، ایک سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ وہ جب قریب آیا، میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ وہ میرے قریب آئی۔ اس کی ناگن جیسی زلفیں بکھری ہوئی تھی۔ اس کی ایک سرد آہ بھری اور بولی، اسامہ، تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں ہاں، میں پیاس سے نڈھال ہوں، مجھے پانی پلا دو، میں نے تیزی سے کہا۔ پھر اس نے اپنی کمر کے پیچھے سے اپنے ہاتھ نکال لیے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کٹورا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے وہ کٹورا لینا چاہا تو وہ پیچھے کھسک گئی۔ میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، پھر یکایک اس دوشیزہ کی شکل بدلنے لگی۔ جہاں پہلے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، اب وہاں ایک ڈائن تھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس نے وہ کٹورا میری طرف بڑھایا۔ میں نے بے تابانہ انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ کٹورا لے لیا، لیکن جب میں نے کٹورے کے اندر دیکھا، وہاں پانی کی بجائے خون تھا، لال سرخ خون۔ لیکن میں نے پیاس کی شدت سے اس بات کو نظر انداز کیا اور گھٹا گھٹ خون پی گیا۔ لیکن یہ کیا؟ میری پیاس تو ویسے کی ویسے تھی۔ میں نے سامنے دیکھا۔ سامنے وہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر ایک سرد آہ بھری اور اپنا سر تھوڑا نیچے جھکا دیا۔ میں نے اس کی نازک گردن میں اپنے دانت پیوست کر دیے اور خون پینے لگا۔ پھر اس کا مردہ وجود غائب ہو گیا۔ میں نے سامنے دیکھا، وہی ڈائن کھڑی تھی۔ میں نے ڈر سے چلانے لگا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے چلانے سے میری ماں اور چھوٹی بہن دوڑتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ کیا بات ہے اسامہ پتر؟ اماں نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں اماں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر چلائے کیوں؟ چھوٹی بہن نے پوچھا۔ خواب میں ڈر گیا تھا۔ اور اماں اور نادیہ باہر چلے گئے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں نے اس خواب سے بہت زیادہ عاجز آ چکا تھا۔ یہ خواب گزشتہ 5 راتوں سے مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب کروٹ بدلتے بدلتے نیند کی وادی میں کھو گیا۔ صبح حسب معمول 6 بجے اٹھا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد
تھوڑی دیر مسجد میں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ میں مسجد سے تھوڑے ہی قدم ہی آگے بڑھا ہوں گا جب میرے کانوں میں ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی، کیسے ہو اسامہ؟ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر میں داخل ہوا اور کچن میں جا کر ناشتہ کیا اور کھیتوں پر کام کرنے کے لیے نکل گیا۔ میں کھیتوں میں کام کرتے کرتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ دوپہر ہو گئی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ دور سے اپنی بہن کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ مجھے ویسے ہی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور میں نے سیل ہو کر کھانا کھایا اور بہن برتن لے کر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عابد بھی آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، کچھ خاص نہیں۔ میں نے جواب دیا، ہاں، اور تیرے ان خوفناک خواب کا کیا بنا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جواب میں میں نے اسے خود پر بیتے وہ پراسرار خواب بتائے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے تمہیں کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ میری کہانی سن کر بولا، کیا گاؤں میں ایسا کوئی عامل ہے جو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکے؟ گاؤں میں تو نہیں، لیکن شہر چلے جاؤ، عابد نے مشورہ دیا۔ اس کا مشورہ سن کر مجھ پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اب ان خوابوں کا پیچھا چھڑانے کے لیے میں شہر چلا جاؤں؟ تو عابد کو نہایت غصہ آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ عابد کے جانے کے بعد میں اٹھا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے ایک سایہ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ قریب آئی تو پتہ چلا میری چھوٹی بہن ہے۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے۔ نادیہ ابھی تو کھانا لے کر آئی تھی، دوبارہ کیوں لے آئی؟ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نادیہ کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ یہ کیا کہا آپ نے بھائی جان؟ میں تو ابھی تک گھر میں تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کھانا دینے کے لیے آئی تھی۔ بے شک آپ اماں سے پوچھ لیں۔ کیا اس بات کو سن کر مجھ پر حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی تو نادیہ آئی تھی، اب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نادیہ، اب تم گھر جاؤ، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، میں نے کہا اور نادیہ جی اچھا کہتے ہوئے چل گئی۔ ابھی اس کے گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، کل تم جو نقشہ ملے گا، اس کو جو لال مقام ہے وہاں آ جانا، ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ اس بار میں نے اس کی آواز کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کیونکہ میرے ساتھ پہلے ہی بہت پراسرار واقعات پیش آ چکے تھے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا، میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کاغذ دیکھا۔ جب میں نے اس کو سیدھا کیا تو یہ دیکھ کر حیران سے دنگ رہ گیا۔ وہ ایک نقشہ تھا۔ اف خدایا، کیا وہ آواز سچ تھی؟ میں نے نقشے کو دیکھا تو وہ ایک نزدیکی جنگل کا نقشہ تھا۔ میں نے دیکھا وہ لال روشنائی
اسے کسی مقام کا تعین کیا گیا تھا۔ میں نے خوف سے کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں نادیہ ناشتہ لے کر آئی۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ میرے قریب آئی، جبکہ میرا حیرت سے برا حال تھا۔ پھر نادیہ نے مجھے پانی دیا تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نادیہ باہر چلے گی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس مقام پر جانا چاہیے۔ یا اللہ، میں یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اور پھر کافی زیادہ سوچ و بچار کے بعد میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جنگل میں داخل ہوا۔ میں نے جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ میں رات کے وقت جنگل میں آیا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ جون کا مہینہ تھا، اس لیے سردی کی فکر نہ تھی، کیونکہ میں نے خود کو یہاں بہت برف باری ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں بھی موسم متعدل ہوتا ہے۔ مجھے اگرچہ تھوڑا ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے تھوڑی ہمت کی اور دوبارہ اپنے قدم آگے بڑھائے۔ میں ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا، مجھے سامنے ایک بہت بڑا ناگ دکھائی دیا۔ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا تھا کہ اگر کسی ناگ یا کسی بھی سانپ کو خود مت تنگ کرو تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ میں نے اس ناگ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی اور اپنا نقشہ لیے ہاتھ میں چل پڑا۔ اس لیے مجھے کسی پریشانی کا کوئی سامنا کرنا نہ پڑا اور میں اس لال مقام والی جگہ پر آ گیا۔ میں نے دیکھا یہ میدان ہے۔ یہاں پر کوئی درخت نہ تھا جدھر میں کھڑا تھا۔ ادھر چند اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا یہ سب کیا ہے؟ اچانک میرے کان میں آواز آئی، اینٹوں کو اوپر اٹھاؤ۔ میں نے اینٹ کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے ساری اینٹیں اٹھائی، نیچے مجھے سیڑھیاں نظر آئی جو زمین کے اندر زمین کی تہہ میں جا رہی تھی۔ میں نیچے ہی نیچے اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں ایک غار کی وسط میں ختم ہو گئی۔ سامنے ایک بوڑھا شخص آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ تمہارا زنگان کے محل قدے میں سواگت ہے۔ اس کے منہ سے ایک وحشت ناک آواز سنائی دی۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں بلایا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں ابھی بتاتا ہوں۔ میرا نام زنگان ہے اور میں ایک جادوگر ہوں۔ میں ہندوستان کی پراسرار زمین میں پیدا ہوا۔ میں نے ایک بہت خوبصورت پری جس کا نام گلناز تھا، اس سے شادی کی تھی۔ میں اس سے ایک بیٹی ہے جس کا نام مہرما ہے۔ مہرما اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت اور دلنشین ہے۔ اور میرا ایک دشمن ہے جس کا نام رام داس ہے۔ اس نے میری بیٹی کو قید کر لیا ہے۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کو اس کی قید سے آزاد کرانے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
میں نے کہا ہاں میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جادوگر نے مجھے چلے کا ورد یاد کرایا۔ میرے چلے کی آج 11ویں رات تھی۔ میں جیسے ہی قبرستان میں آیا مجھے ایک بوڑھا اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا میرا نام رام داس ہے، تم اس جیسے کئی چلے کر لو پھر بھی میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں گراہٹ تھی۔ اے شیطان کی اولاد، میں نے اس کو للکارا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس پر حاوی ہوتا ہے۔ عامل بولا بچے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ میں نے اسے کہا چلو ہٹو میرے راستے سے، مجھے اپنا وظیفہ مکمل کرنے دو، اور رام داس غائب ہو گیا۔ میں اپنا آثار بنایا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا ایک سیاہ سایہ ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لا رہا تھا۔ وہ بھوت کے منہ سے آواز نکلی، اے چھوڑے یہ چلا چھوڑ دے ورنہ میں اس لڑکی کا خون پی جاؤں گا۔ میں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ وہ بھوت آگے بڑھا اور اپنے نوکیلے دانت لڑکی کی گردن میں پیوست کر دیے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ لڑکی کی چیخیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ باقی رات خوفناک واقعات پیش آتے رہے، پھر بھی میں نے اپنا عمل مکمل کر لیا۔ میں اپنے آثار سے باہر نکلا۔ سامنے ایک تلوار پڑی تھی۔ میں نے تلوار کو اٹھایا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ زنگان نے مجھے کہا تھا کہ رام داس کے غار سے پہلے مہرما کو بازیاب کروانا ہے، پھر رام داس کو موت کی نیند سلا دینا ہے۔ رام داس ایک محل میں رہتا تھا۔ یہ محل اس نے جادوئی شکتیوں سے بنایا ہوا تھا۔ رام داس کے محل میں داخل ہوا، پھر پورے محل کی تلاشی کے بعد ایک خفیہ تہہ خانہ ملا جس میں مہرما تھی۔ مہرما کو دیکھتے ہی نہ جانے مجھ پہ کیا ہو گیا۔ میں بے بس اسی کے پاس چلا گیا۔ وہ اتنی حسین تھی، اف خدایا! میں نے اس کے چہرے کی اپنی نظریں ہٹانا بھی بھول گیا۔ اسے دیکھتے ہی من میں اس کو پا لینے کے کئی خیال آئے۔ میں یہ بھول گیا کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، بس اسی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے جیسے مجھ میں کھو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سحرانہ چمک تھی جس نے اب پہلے ہی نظر مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ مجھے پتا نہیں کہ میں کب تک اسے دیکھتا رہا، کب تک۔ مجھے اس کی آواز سنائی دی، اسامہ جلدی کرو، ہمیں مہرما کے اتنا کہنا تھا کہ رام داس وہاں نمودار ہوا۔ رام داس پہلے مجھے دیکھ کر غضبناک ہوا، پھر قہقہہ لگانے لگا۔ اس نے مجھے اٹھا لیا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ شدت تکلیف سے میرے آنسو نکل آئے، میرا سر پھٹ گیا اور میں بے ہوش ہونے کو تھا۔ بچے تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہے، اب کر مقابلہ۔ اس کی بات سن کر
میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں جیسے ہی پھر اٹھا تمام ہمتوں کو جمع کیا اور پاس پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور اس پہ وار کر دیا۔ پہلے ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا اور یہ اتنا اچانک ہوا کہ رام داس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا تھا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ میرا سر پھٹ چکا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا میں نے خود کو زنگان کی جھونپڑی میں پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے خوش کر دیا، وہ بولا۔ کیا مانگتے ہو؟ مانگو۔ مجھے آپ کی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے، میری اس سے شادی کرا دو۔ میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اسابات میں سر ہلایا۔ ایسے میری اور مہرماں کی شادی ہو گئی۔ اب ہمارے 2 گول مٹول بچے بھی ہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔